گزشتہ ویڈیو میں نے 3 گناہوں کے متعلق عرض کیا تھا، اور یہ بات ساتھ میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کے متعلق ذکر کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں 7 گناہوں کے متعلق عرض کروں گا جو بخاری اور مسلم دونوں کی متفق روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں جو تمہیں ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچیے۔ یعنی 7 گناہ ایسے ہیں جو تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دیں گے، جو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، ان سے بچیے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی کہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں، کون سے 7 کام ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، یا رسول اللہ وہ ہمیں بتائیے کون سے وہ گناہ ہیں جو ہمیں ہلاکت کے اندر ڈال دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ میرے محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی جہاں میں نے 3 گناہ گنوائے تھے، ذکر کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ تو اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن اللہ کی صفات میں شریک کرنے والے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات میں شریک وہ کم لوگ ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں شریک کرنے والوں کی تعداد وہ کثیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی مشکل کشا ہے، مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور بہت سارے مقامات پہ اس بات کو بیان فرمایا، انبیاء کے واقعات بیان کیے، قرآنی بہت ساری آیات ہیں جن کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ مشکل کشا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم، آج دیکھیے ہم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مشکل کشا بنا لیا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ حاجتیں پوری کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، صحت دینے والا، عزت ذلت دینے والا، اور اسی طرح اللہ ہی بیٹیاں بیٹے دینے والا، یہ میرے رب کی صفات ہیں۔ تو ان صفات کے اندر آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت زیادہ شریک کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم، انسان کو چاہیے سب سے پہلے جو ہلاک کر دینے والی چیز ہے وہ ہے شرک، اس سے ضرور بچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا، صرف شرک فی الذات نہیں اور صفات نہیں، بلکہ شرک فی التسمیہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ناموں سے شرک ٹپک رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، عطا رسول ہے، نبی بخش ہے، یہ وہ نام ہیں جن کے سے شرک ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی بخش اور عطا رسول اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب آپ نام رکھیں بچے کا تو عبداللہ، عبد الرحمن رکھیں، نہ کہ ایسے نام جس سے نسبت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد عطا کرنے والے ہیں، حالانکہ میرے نبی نے یہ درس دیا ہے اولادیں عطا کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ شرک فی التسمیہ، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والسحر، جادو کرنا۔ میرے محترم یاد رکھنا، جادو کرنا بھی حرام ہے اور جادو کا عمل سیکھنا بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ محدثین کرام نے فرمایا، بعض صحابہ اکرام کی تو رائے یہ تھی کہ جو جادو کرتا ہے اسے تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہیے، وہ تو جینے کے قابل نہیں ہے کہ جو جادو والا عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ضمن میں یہ بات بھی محدثین کرام نے ذکر کی کہ یہ جو کاہن بیٹھے ہوتے ہیں، نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا روزیاں کمانا، پیسہ کمانا اور ان سے پھر خبریں لینا اور ان سے آنے والے حالات کے متعلق کوئی بات کرنا اور پھر اس پہ ذہن رکھنا کہ جو نجومی بتائیں کہ ایسا ہونے والا ہے، یا جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت نظر آتی ہے، کسی کو کوئی چوری ہو جائے تو بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے چوری کی، پھر اس کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ واقعتاً فلاں نے ہی کی ہے اور یہ سچ ہے، تو یاد رکھنا یہ کفری عمل ہے اور یہ بالکل حرام ہے۔
تو دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی والسحر و جادو، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتل النفس الذی حرم اللہ الا بالحق، قتل کرنا اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں الا بالحق، مگر حق طریقے کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اب الا بالحق اس سے کون سے قتل مراد ہیں؟ تو یہ 3 قتل ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن یہ بھی اسلامی حکومت ہی کرے گی اور بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوگا تو وہ ہی کریں گے، ہر ایک کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ قصاص یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو قرآن کریم میں یوں انداز میں بیان کیا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ ایک بندہ قتل ہوا ہے اور اب قتل کرنے والے کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ 2 جانیں گئیں، ایک تو چلو مظلوم ظالم بھی گیا، 2 جانیں چلی گئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر قصاصاً قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو کل دوسرا آدمی جب دیکھے گا قتل کرنے سے پہلے وہ بھی سوچے گا کہ اگر میں اسے قتل کر رہا ہوں تو کل مجھے بھی قتل کیا جائے گا، اور اس طرح وہ قتل کرنے سے بچ جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا اس قصاص میں تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو میرے محترم قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، پھر گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے یا وہ خود اقرار کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی مرتد جو اسلام سے پھر جاتا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 قتل ہیں جن کو اللہ نے بالحق کے ساتھ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا بالحق، مگر جو حق کے ساتھ قتل کیا جائے ان کا خون مباح ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سود کھانا، اور 5ویں چیز وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ یہ میرے محترم 2 مختلف ٹاپک ہیں، اس میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا یا 2 ویڈیو مختلف اس میں چیزیں بیان کروں گا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح یتیم کا مال کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی تفصیل میں دوسری ویڈیو میں عرض کرتا ہوں۔ 6ٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، دشمن کا مقابلہ جب ہو رہا ہو، مسلمان ایک طرف ہوں دوسری طرف کافر ہوں، وہاں صف میں کھڑا آدمی، مسلمانوں کی صف میں کھڑا آدمی اگر کافروں کے مقابلے میں پیٹھ دے کے بھاگ جاتا ہے، یہ بھی وہ عمل کر رہا ہے جو اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اور آخری 7ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، وہ پاک دامن مومنہ عورتیں جو بالکل بے خبر ہیں ان پہ تہمت لگانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہیں ہلاکت کا مرتکب بنا دے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے محترم آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عورتوں سے بیعت لینے کا حکم دیا تو وہاں پر ایک شک اس میں یہ بھی تھی، اے میرے پیغمبر آپ عورتوں سے اس بات کے اوپر بھی بیعت لیں کہ کسی مومن پاک دامن عورت پہ تہمت نہیں لگائیں گے۔ تو پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ان پہ اگر کوئی آدمی تہمت لگائے گا تو وہ تہمت لگانے والا اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو میرے محترم ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گی اور تباہ و برباد کر دیں گی، کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين